سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جناب علامہ مولانا دانش اللہ بقائی سے کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب منور و مجلہ فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے۔ اپنے سینے کو بنا لو آقا کا مزار، اپنے سینے کو بنا لو آقا کا مزار، ارے سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے زندہ باد، نعرے حیدری، یا علی۔ برادران اسلام، معزز مکرم محترم سامعین کرام، اپنی گھروں میں پردہ نشین خواتین نظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، امام حفاظ کرام، رسول علماء کرام، شہداء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 11:33 ہو چکا ہے اور آپ 10 منٹ اگر صلاۃ و سلام کے لیے نکال لیں، دعا کے لیے نکال لیں تو 12 بج ہی جائیں گے۔ اور جلسے کی جو منتظمین ہے یہ خواہش ہے کہ وقت مقررہ پر پروگرام ختم ہو جائے اور یہ مناسب بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنے کی خاص ضرورت ہے کہ آپ کے جو پروگرام ہیں وہ کامیابی اس بات کی نہیں کہ آپ کا پروگرام پوری رات چلے، کامیابی یہاں سے ہے کہ آپ نے کو اپنی نصیحتوں کے لیے جو آپ کو کہیں اس کی ایک بات پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کا پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ دوستوں، وقت بہت کم ہے اور میں اچھا سمجھتا ہوں اگر ایسا جو نظام ہے 12 بجے سے 1 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ہر انسان کی معاشی جو ضرورت ہے وہ جڑی ہوئی ہے، سب کاروباری لوگ بھی ہیں، کچھ آپ لوگ تو اپنے گھر میں بھرے نہ اٹھیں لیکن جو مسجد کے امام ہیں تو اٹھیں گے فجر میں، تو اس چیز کا خاص لحاظ رکھا کریں۔ اور کچھ باتیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وقت رہے گا تو میں اس پیغام کو دے دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل تقریر آپ نے سماعت فرما لی ہے اور نبی کی میلاد کی مکمل باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں۔ اب ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دل میں محفوظ رکھیں، ہے نا؟ اور اگر مناسب سمجھوں گا تو میں دو اصلاحی طور پر باتیں کہہ دوں گا آپ سے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کے ماقبل کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر اللہ کے رسول سرور کائنات حضرت محمد روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدت محبت کا خراج بصورت درود و پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کلام کا آغاز میں امام عشق و محبت کے کلام سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو نعت پاک کی شاعری شکل کروں گا۔ مل کر ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ سب جاگ رہے ہیں نا؟
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، تو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش پہ یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ شعر محبتوں کے ساتھ کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ کلام حضرت یہ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ ہر عام پوائنٹ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام حضرت سمجھنے کے لیے بڑا فلسفی ہونا ہی بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی میں اصول برکت کے لیے اشعار کی خدمت کر رہا ہوں کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے باہر، یہی تتلی یوں جوانی کے گزارے مہسا، اب بڑھاپے میں خدا ہمیں نہ سے نکال تیرے ٹکڑوں پہ پلے چڑکیاں کھانے کہاں دیکھ کے صدقہ صلی اللہ سیدنا محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी तेजी से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वक्त मुक़र्ररा पर आपको दो कलाम सुना दूँ, और कुछ मौका मिलेगा तो मैं जिस आयत के पास मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा आपको सामने तर्जुमा पेश कर दूँ। तेजी से चले, एक बार हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बड़ा बेदारी का सबूत दिया, तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा। जब आप लोग झूमेंगे तभी मैं आपको झुमा पाऊंगा, और आप लोग झूमेंगे तो मैं झुमा भी नहीं पाऊंगा आप लोग। शेर सुने, पहले कुरान की आयत सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के ताल्लुक से फरमाया है कि वरफ़अना लका ज़िक्र। उलमा किराम मौजूद हैं कि ऐ महबूब, मैंने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमाया। दुनिया लाख कोशिश कर ले मेरे महबूब के जिक्र को कम करने की, जिसको अल्लाह बुलंद कर दे तो किसी के मैका लाल की हिम्मत नहीं उसको नीचे कर दे। अब इसी कुरान की तफसीर के ताल्लुक से अशार सुनिए, मेरे साथ मिलकर पढ़े कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे साथ पढ़े कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये सांस पहले कुछ भी नहीं, ये सांस पहले कुछ भी नहीं, मेरी ज़ात अकेली कुछ भी नहीं। मुझे अपने इश्क में ज़म करना, ऐ मेरे करीम करम करना। तेरी खुशबू, तेरी चादर, तेरे तेवर, मेरे सेवर, तेरी खुशबू, मेरी चादर, तेरे तेवर, मेरे सेवर, तेरे शिवा, मेरा मसला। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे साथ में पढ़े, आप लोग साथ में पढ़ेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा। देख रहे हालत क्या है मुसलसल प्रोग्राम के लिए, सब मिलकर साथ में पढ़े, थोड़ा आपके सामने पेश हो जाऊंगा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। तेरी मिदहत मेरी बोली, तो खजाना मैं हूँ झोली। तेरी मिदहत मेरी बोली, तो खजाना मैं हूँ झोली। तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली। तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी बादी। तेरे ज़र्रे मेरे दीपक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ रसूल अमी ख़तमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अक़ीदा बस अपना बस देखो यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मैं हूँ खतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सब दाता मेरा नाता, न वली हूँ न कलंदर। तेरे दर पे जो
हजरत फैजान आला हजरत फैजान शाह शफी नारे तकबीर नारे रिसालत। दो पाठ पढ़े वो शफी नाम मौलाना मोहम्मद सलाम। देखिए हज़रात, जो हम आप लोग के सामने बात पहुंचाते हैं, अभी आप मौलाना साहब की भी तकरीर सुन रहे थे, आपने देखा कि उनकी आवाज़ बैठी हुई मुसलसल प्रोग्राम की, लेकिन किस शिद्दत के साथ और किस मेहनत के साथ, मैं सोचता हूँ कि एक आलिम, एक हाफिज़, एक इमाम जितनी मेहनत करता है उतना कोई मजदूर भी नहीं करता। एक सबसे बड़ी वक्त की पाबंदी, उसके बाद आप लोगों को अपना मुकम्मल वक्त देना, और उसके बाद भी पब्लिक एतराज उठा देती है, मौलाना साहब आज मस्जिद में 3 सजदे कर दिए उठाता, आज कौन सी सूरत पढ़ दी थी आपने? ये सब सवाल उठते हैं बेटा। अभी मौलाना साहब ने बताया कि बड़ी मेहनत से आप लोगों के सामने बात की, नबी की मिलाद के बारे में बताया, नबी की पैदाइश के बारे में बताया। मैं जो थोड़ी देर के सामने मुझे कहा गया कि आप नसीहतें भी कर दें, बहसियत नसीहत मैं 2-3 चीजें आपके सामने पेश कर दूं। वो कलंदर लाहौर इकबाल की कुछ शेर है, सुनिए, और ये शायद आपने अगर गौर से सुन लिया तो आपकी दीन दुनिया कामयाब हो जाएगी। कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, खुदा याद है। बड़ा खास तवज्जो कि हम कौन हैं, क्या हैं, बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद, और है अगर याद तो काफिर की तरह नहीं, बस है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद। और आज अपनी जिल्लत का सबब है यही शायद, सब कुछ है याद मगर सिर्फ खुदा याद है, सब कुछ है याद मगर सिर्फ खुदा याद है। हज़रात गिरामी, आपने इस प्रोग्राम को मनाया है, मैं 2-3 नसीहत बड़े अल्फाज आपको कहता जा रहा हूँ। देखिए, हर चीज का एक निज़ाम है, जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आपके प्रोग्राम कामयाब नहीं होंगे। और ये मैं पैगाम सिर्फ आपको नहीं बल्कि सफीपुर के हर फर्द को दे रहा हूँ। सफीपुर की सरजमीन पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वो मैं ये सोचता हूँ कि उस प्रोग्राम के जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और हर शख्स इस चीज को समझे जो मकामी है कि सफीपुर के जो भी ये जलसे मिलादी नबी है या कोई भी प्रोग्राम हो, वो शख्स अपने आप को जिम्मेदार समझे। जब हम हर शख्स अपने आप को जिम्मेदारी महसूस कर लेंगे तो आपके प्रोग्राम हमेशा कामयाब रहेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने हर काम में, जैसे कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो आप मुअज्जिन साहब को बुला लें, मस्जिद के इमाम साहब को बुला लें, और कहा कि ये जिंदगी बाद में शुरू करेगा, पहले उसको बताओ कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, इसके कान पे अजान दो। आपने अपनी जिंदगी के मामला आगे बढ़ाए, आपका निकाह हुआ, उसके लिए इमाम को आपने बुलाया। आप इस दुनिया से गए तो भी आपने इमाम को तलब किया, यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर और आप जब तक इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे, हुफ़ाज़ और इमाम और उलमा से ताल्लुक आपका रखना, दुनिया के सारे ताल्लुक। और देखो ये बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, और हर मामला जिंदगी के हर मामला में जब हम उलमा को और अपने मस्जिद के इमामों को आगे करते हैं तो हम, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो छोटे काम हो, चाहे वो बड़े काम, आप अपने मस्जिद के इमाम को मुकद्दम रखें, उसको आगे रखें, और सिर्फ आगे ही नहीं रखें बल्कि उसका एहतराम भी। अगर आप देखें, इमाम कहते हैं रहबर, हर इलाके की मस्जिद का जो इमाम है वो उस मोहल्ले का रहबर है। आप अपने रहबर का अदब नहीं करेंगे तो आप कभी अदब नहीं आ सकते। मसलन अगर आपके मस्जिद के इमाम मिंबर रसूल पे बैठे, अगर आप कोई अपनी राय पेश करें या आप कुछ कहना है तो सलीका और तरीका तो ये है कि आप अपने इमाम से अपनी बात को कहें। वो जो दूसरे तक बात पहुंचाएगा वो दीनी अंदाज में, और जब आप किसी से अपनी बात पहुंचाओगे तो आप दीन तो पढ़े नहीं,
یہ عالم تو ہو نہیں جاتا، آپ کو معلومات بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آداب کا اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دو، تو آپ اپنی بات اپنے امام تک پہنچائیں، اور امام کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو دینی استر سے اس بات کو سلجھائے۔ پہلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں تقریر کرنے کھڑا ہوں، کچھ باتیں جو میں کمیاں محسوس کر رہا ہوں اس کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے چینل آزاداری والے ہیں، یہ آپ کو دنیا میں اس پیغام کو پہنچا دیں گے، ان کا چینل نیا ہے، کیا نام ہے؟ آصف صفیپور آزاداری۔ تو میں ان کے مادھیم سے بھی 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسجدوں کے اماموں کو، اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں آگے کریں۔ جتنی تعظیم اور تکریم ایک امام، ایک حفاظ، ایک عالم کی ہے اتنی کسی میاں کی ہے، چونکہ حافظ نے قرآن پڑھا ہے، عالم نے دین پڑھا ہے۔ آپ کے امام کے پیچھے آپ اللہ کے بارگاہ میں 5 دفعہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں تو پھر صاحب کے ہاتھ چڑھائے تو صرف اس کے موقع پر جاتا تھا۔ تو جتنا مرتبہ ایک امام، ایک حافظ، ایک عالم قائم تھا اس سے کریں۔ سنو میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا، اس نے اس عالم سے نہیں گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو ایک عالم کے پاس بیٹھا وہ اس عالم کے پاس نہیں بیٹھا بلکہ میرے پاس بیٹھا۔ جس نے ایک عالم کو سلام کیا تو اس نے اس عالم کے نہیں گویا مجھ سے سلام کیا، اور جس نے ایک عالم کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھا گویا اس نے اس عالم کو نہیں بلکہ مجھ رسول اللہ کو دیکھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک عالم۔ پیغام آپ نے مولانا صاحب کے زبانی سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق کہ نبی پیدا ہوئے ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کے عربی یہ ربیع جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہار، اول کہتے ہیں پہلے، ربیع الاول یعنی پہلی بہار، کیا ترجمہ ہوگا؟ پہلی بہار۔ مصطفیٰ جانے رحمت نے جب اس دنیا میں تشریف رکھا تو بہاریں اگر کسی اس روئے زمین پہ چالو ہوئی ہیں اور اس کائنات کو بہاروں کی خیرات ملی ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی پیدائش کی طرف سے۔ ہم لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں، ہم لوگ سارے کام انجام دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں آپ اگر کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے شیطان آپ کے بغل میں کھڑا ہوگا اور وہ آپ کی اچھائیوں میں برائی ڈالے گا۔ مثلا جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اللہ اکبر نیت آپ نے باندھی شیطان فوراً برے برے خیالات آپ کو ڈالے گا۔ کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ اللہ کے لیے کھڑے ہیں، لیکن شیطان الرجیم لعنت اللہ علیہ پہلے وہاں۔ اسی طرح دین کے ہر معاملات پر کوئی قدم آپ نے بڑھایا تو شیطان آئے گا اور برائی ڈال کے چلا جائے گا۔ مثلا جلوس محمدی کو لیے آپ دیکھیں، جلوس کس کا ہے؟ مصطفیٰ جانے کا نبی کا جلوس ہے۔ دیکھو میں بہت جذباتی تقریر نہیں کرتا، نہ میرا اپنا کلیجے میں دم ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ کلہ نکال کے اس پر تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ آہستہ سے میری بات کو سمجھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ جلوس محمدی نکالا آپ نے، جلوس محمدی میں آپ دیکھیں آپ ڈیجے بجاتے ہیں، یہ دین کے خلاف ہے۔ آپ ڈیجے نہ بجائیں، آپ نعت نبی پڑھتے ہیں، آپ اس انداز سے جلوس نکالیں جس انداز سے صحابہ نے نکالا۔ اچھا مصطفیٰ جانے رحمت کی پیدائش کے 2-3 نقاط کو سمجھ لیں۔ آپ محسن انسانیت ہیں، محسن انسانیت انسانوں کی مدد کرنے والے، انسانوں کی رہبری کرنے والے، انسانوں کو اٹھانے والے، گردوں کو اٹھانے والے، گمراہ لوگوں کو راستہ دکھانے والے، اسے کہتے ہیں محسن انسانیت۔ آپ پوری انسانیت کے لیے محسن بن گیا۔ آپ اس محسن کائنات کا اگر جلوس نکالیں تو اس جلوس سے آپ کسی کو بھٹکانا۔ دیکھیے کسی سے مصافحہ کرنا سنت ہے،
سنت ہے مصافحہ کرنا مسلمان بھائی سے، مصافحہ کرنا سنت ہے، اپنے استاد اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ چھوڑنا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو دھکا دینا حرام ہے۔ ہم سنت کے چکر میں پتہ نہیں جلوس محمدی کے موقع پر کتنے لوگوں کو دھکا دیا۔ ہم کو کچھ طریقے سیکھنے پڑیں گے۔ ہم ایک سائڈ سے جلوس نکلیں اور جس بستی سے ہمارا جلوس نکلے تو اس بستی کے ہندو مسلم سب کے لیے پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو نبی ہے اتنا اچھا تھا، اتنی تربیت کرنے والا تھا، اتنا محسن انسانیت تھا کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کی زبان سے، نہ ہی آپ کے ہاتھ سے، نہ ہی آپ کے بیجے سے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صرف اور صرف انسانیت بانٹتے ہوئے چلتے۔ مثلا کوئی غیر مسلم ہے آپ کے جلوس میں پھنس گیا اور آپ اس نبی کے پیغام کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس بھیڑ سے اس غیر مسلم کو نکالتے ہیں۔ اگر کسی کے جلوس میں پھنس گئی ہے تو اگر آپ انسانیت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس ایمبولینس کو جلوس سے نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ جس نبی کا نام پڑھ رہے ہیں اسی نبی کے جلوس سے ایک عورت پھنس جائے یا کوئی بیمار پھنس جائے اور اس کی بیماری بڑھ جائے۔ آپ کی جان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ بہارے بانٹتے ہوئے چلتے۔ یہ دو تین پیغام تھے جو میں سوچ رہا تھا کہ بارہ ربیع الاول کے بارے میں کوئی پروگرام رہا تو اس میں یہ بات کر رہا تھا۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھو آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت سنیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اچھلے بولے، میری بات کو سمجھیں کیونکہ میں جو بات کہتا ہوں وہ دل سے کہتا ہوں، میں رٹی رٹائی بات نہیں کہتا، میرے دل میں جو احساسات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو، ایک آپ کی مکی زندگی ہے، ایک آپ کی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی اسے کہتے ہیں جب نبی کریم مکہ میں پیدا ہوا تو جب تک آپ ہجرت نہیں کر گئے اس درمیان جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں مکی زندگی۔ جب آپ مکہ میں تشریف لائے تو آپ اصول دیکھیے، ابھی نہ وہ نماز کا حکم ہوا ہے، ابھی نہ روزے کا حکم ہوا، ابھی نہ حج کا حکم ہوا، حج کرتے تھے لوگ، حکم الہی نہیں ہوا، قرآن کے مطابق حکم نہیں ہوا۔ قرآن کی آیت فاطم الحج والعمرۃ للہ، یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی۔ نبی نے 40 سالہ زندگی لوگوں کو صرف اور صرف یہ بتایا ہے کہ مجھ کو صادق اور امین اور سچا جانتے ہو کہ نہیں جانتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کیریکٹر کو پہلے بتایا۔ مثلا کفار مشرکین، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ عتبہ ہو، چاہے وہ شیبہ ہو، مکہ کے بڑے سے بڑے غنڈے کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ محمد اسے پرفیکٹ ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے، محمد امانت کو خیانت نہیں کر سکتا، محمد اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ جو نبی کو مانتے بھی نہیں تھے وہ اپنی بیٹیوں کو نبی کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے۔ اللہ حضور پاک کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے اپنے خزانوں کی چابیاں، اپنی تجوریوں کی چابیاں۔ بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تجوری کی چابیاں مصطفیٰ جان رحمت کو لے کے جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن کفار اور مشرکین سے بھی اپنی صداقت، اپنی امانت کو لوہا منوا دیا۔ آج میں یہ پیغام ہر مومن کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا نبی سچ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ان سب کے باوجود ہماری آواز پست نہیں ہوتی، ہماری آواز پست نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ پہلے ہم اپنی بات کو منوا رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں منوا رہے۔ جب تک انسان کو کسی کو نہیں مانے گا تب تک اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے لیے ہے پہلے تو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے اپنے کیریکٹر کو بنایا۔ جب اپنے کیریکٹر کو بنوا لیا، یہاں آپ نے کوئی صفحہ کو پڑھائی، ہلو کوئی سوال، میں ابھی الحمدللہ عمرہ کرنے گیا تھا
میں کوہ صفا کے قریب بھی گیا، میں نے دیکھا کوہ صفا ایک پہاڑی ہے، اللہ کے رسول پر جب یہ آیت نازل ہوئی کیا یہ وقت زیادہ ہو گیا، میں خود ہی خراب کر دیا؟ مولانا صاحب کو بتاتے ہیں بہت وقت زیادہ بولتے ہیں، خراب کر دیا درود و پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی صداقت اور اپنی امانت کا لوہا بنایا کفار اور مشرکین سے۔ آج ہم کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کا، اپنے کردار کا، اپنی چال چال کا، اپنی چیزوں کا لوگوں سے یہ بات کو صداقت لے لیں۔ جب لوگ یہ کہنے لگے کہ دانش میاں بہت بڑھیا آدمی ہے، آصف بھائی بہت بڑھیا آدمی ہے، شان محمد صاحب بہت بڑھیا آدمی ہے، ان کی باتیں بالکل سچی ہوتی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، میں نے ان کے زبان سے کبھی کسی کو گالی دیتے نہیں سنا، میں نے ان کو کسی کو تکلیف دیتے نہیں سنا۔ جب اس چیز کے بارے میں لوگ مان لیں گے تب پھر آپ کی بات بھی مان لیں گے۔ آج علماء کرام چیختے رہتے ہیں لیکن عوام بات نہیں مانتی، اس لیے کہ ہم اپنی بات کو منواتے، اپنی شخصیت کو نہیں منواتے۔ رسول اللہ نے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا، اس کے بعد اپنی بات کو منوایا۔ یہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا مدینہ کا ایک پہلو ہے۔ حضور پاک جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا وہ قرآن کی تعلیمات نہیں تھی، سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا وہ نماز کی تعلیم نہیں تھی، وہ روزے حج کی تعلیم نہیں تھی۔ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی بنیاد رکھی اور جس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتایا وہ انسانیت کی بنیاد تھی، انسانیت کی بنیاد، اخوت کی بنیاد۔ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انسان کا بھائی بنایا اور یہ بھائی چارگی اتنی اچھی بنی کہ جس انصار کے پاس 2 بیویاں تھی اس نے ایک بیوی اپنے ایک مہاجر کو دی، جس انصار کے پاس 2 پراپرٹیاں تھیں تو اس نے ایک پراپرٹی اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، اور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کون سا پیغام رکھا؟ بھائی چارگی کا، محبت کا۔ جب آپ کے درمیان بھائی چارگی اور محبت قائم ہو جائے گی تب آپ دین میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مثلا اگر یہاں پروگرام ہے اور جیسے حاجی صاحب نے پروگرام کیا یا کسی اور نے یہ پروگرام کیا، کمیٹی لوگ سے اگر کسی کی سے آپ کو مخالفت ہے اور کسی سے آپ کا جھگڑا ہے محلے میں ہی، تو اگر پروگرام آپ کروا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ نہیں آئے کہ آپ فلاں سے پروگرام کروا آئیے۔ تو عام اہمیتوں میں آپ لوگوں کی بات کریے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہندوستان کے سب علاقوں میں الحمدللہ جاتا ہوں، مخدوم شاہ صفی کی ڈیوٹیوں میں سکتا ہے، ہر طرف پروگرام کرنے جاتا ہوں، لیکن میں نے یہ بیماری علماء کے اندر بھی دیکھی، اسٹیٹوں میں نے ایک دوسرے کی کٹوتی کرتے دیکھتے۔ تو یہ کٹوتی کی بنیاد کیا ہو رہی ہے؟ ہم مسلمان بھائی آپس میں بٹ کیوں رہے ہیں، آپس میں تفرقہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کسی بھی طبقے، میں کسی کو نشانہ نہیں کر رہا، میں سبھی کو عام بات کر رہا ہوں، بٹ ہم لوگ اس لیے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان بھائی چارے نہیں، محبت نہیں۔ ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں کہ اگر کسی نے جشن عید میلاد النبی کیا تو سبھی پور کے سارے میاں حضرات کو یہاں موجود ہیں، سارے یہ نہ سوچیں کہ فلاں محلے میں پروگرام کیا ہے، اچھا یہ ضروری ہے کہ درگاہ محلے پروگرام کہیں بھی پروگرام ہے۔ جیسے مثلاً میں ایک پروگرام میں گیا تو تھوڑا میں جلدی آ گیا، سب لوگوں نے اتنا کہا کہ بھیا دانش ہمیں پروگرام چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ میں بھوکوں راتوں کا پروگرام کیا ہوا تھا، میں تھک گیا تھا اور مصلحتاً میں چلا آیا اور میرا خیال پروگرام میں اختتام ہو بھی گیا ہے۔ تو اتنی باتیں بنی، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو کمی ہے جو میرے اندر لوگوں نے ڈھونڈی، یہ ہم ہر شخص کے اندر ہوں۔ ہم اپنے پروگراموں میں بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگراموں کی وہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ذرا ادھر آئیے اور آئینہ دیکھ لیے، آپ کو میں دکھا دوں۔ اس لائن میں جتنے بیٹھے ہیں سب بچے بیٹھے ہیں اور یہ آدھے سو رہے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے داڑھی والے ٹوپی والے آدمی ہیں جو وہ سب پیچھے بیٹھے۔ پروگرام یہیں سے فیل ہو گیا۔ جہاں آپ لوگ کو آگے ہونا
چاہیے تھا، وہاں آپ پیچھے ہیں، جہاں آپ کو پیچھے ہونا چاہیے تھا وہاں آپ سب لوگ آگے ہیں۔ مثلاً مسجد کی صف، اگر صف میں کوئی بچہ آ جائے اور اگر بچہ، اسلام میں کہتا ہے فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے، چوہد آتا ہے، شیطانی نہیں کرتا ہے، اگر وہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ کھڑا ہوگا لیکن اس کو پیچھے نکالنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ بچوں کو شرارتن کی وجہ سے لوگ پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ لوگ اتنی بری طریقے سے دھکار کے بتاتے ہیں کہ مسجد میں کس کئی سب میں بچہ نہیں، کوئی شیطان الرجیم آ گیا، ایسے دھکے لے کے بتاتے۔ حالانکہ اگر آپ مسجدوں کی صفوں پہ بچوں کو آگے رکھیں گے اور وہ صحیح تعلیم اور تربیت دیں گے، پیچھے سے آپ ان کی گائیڈنگ کریں گے تو وہ بچہ قوم کا رہبر بن کے نکلے گا، وہ بچہ نمازی بن کے نکلے گا، وہ روزوں کا پابند بن کے نکلے گا۔ لیکن آپ نے اس جگہ پر بچوں کو پیچھے کر دیا، اور اس جگہ پر آپ کو آگے ہونا چاہیے اور بچوں کو پیچھے اس لیے ہونا چاہیے کہ جو بات آپ سمجھ جائیں گے وہ بچے نہیں سمجھ پائیں گے، جو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی وہ بچوں کے نہیں آ پائے گی۔ لیکن یہاں پر جو سمجھدار ہیں وہ پیچھے ہیں اور جو نہ سمجھ ہے وہ آگے۔ یہ ہمارے قوم کا درد ہے۔ مولانا صاحب نے بھی بہت ساری باتیں اپنی قوم کے درد کے تعلق سے کی، خواتین کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ۔ اگر انہی 2-3 باتوں پہ آپ کا مضبوطی سے عمل ہوتا تو آپ کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہاں پر صرف ایک تاریخ ساتھ جملہ کروں اور میرا یہ جملہ لکھ لینا کسی ڈائری پر، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ہر شخص جنت کی لمبی لمبی امیدیں باندھے، سب لوگ جنت کون کو جائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کو جائے گا؟ آدھی جائیں گے، جنت ہی آ گیا۔ اللہ اکبر، ارے ہاتھوں کو اٹھاؤ، یا رسول اللہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، بتاؤ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھا ہے؟ تو ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ جنت جائیں گے۔ اچھا اب سب جنت جاؤ گے نا؟ اچھا جنت جاؤ گے جنت تو کوئی ٹکٹ تو ہے نہیں جو ہمارے پاس ہو یا مولانا صاحب کے پاس ہو دے دیے جائیں۔ جنت جو جاؤ گے آپ وہ رسول اللہ کی محبت سے جاؤ گے۔ کیسے جاؤ گے؟ رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ نعرے لگا لیں تو ہم رسول اللہ کے بڑے چاہنے والے ہیں، زیادہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کے خوب لگاؤ، کلیجے چیر کے لگاؤ، لیکن رسول اللہ کو ہمارے نعروں کی نہیں بلکہ رسول اللہ نے جو تعلیمات دی ہے اس تعلیمات کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو مجھے سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری معراج تو وہ ہے جو میں اللہ کو دیکھا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مومن کی معراج کیا ہے تو میں کہوں گا نماز مومن کی معراج ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے تمام عادتوں سے روک دیتی ہے۔ الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ نماز کے بارے میں یہ فرمایا رسول اللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تو جگہ بھرا رہے ہیں، اٹھا تھا اگر 5 ٹائم چھوڑو 3 وقت بھی اگر آپ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ پہنچا پائے، 3 وقت آپ اپنے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن پائے تو کیسے مسلمان ہو سکتے؟ مولانا صاحب ضرورت ہے اس چیز کی۔ رسول اللہ کو خوشی کس بات سے ہوگی؟ رسول اللہ کو خوشی اس بات سے ہوگی کہ تم نمازی ہو جاؤ، رسول اللہ کو خوشی اس بات سے ہوگی کہ تم دین پر چلنے والے ہو جاؤ، کسی اور کی پیروی نہ کرو، یہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، بے شک سبحان اللہ، قرآن اور حدیث کی پیروی کرو۔ آج غیر متبع جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے اس کی واحد وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی شخص کی کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ سب سے اول قرآن اور نماز اور رسول اللہ کی سنت کو رکھو۔ کسی میکا لال کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمارے عقائد پر بھی اٹھا دے یا ہمارے دین پر بھی اٹھا دے یا ہمارے نبی پر بھی کوئی انگلی اٹھا دے۔ اچھا جو مومن
گھر سے مسجد تک نہ آ سکا. نوٹ کرنا یہ جملہ, جو مسلمان گھر سے مسجد تک نہ آ سکا وہ مسجد سے جنت تک کیسے چلا جائے گا؟ کیسے چلا جائے گا بتاؤ؟ جو شخص برادے اٹھ کر جس کے گھر بغل بغل میں ہے, اور الحمدللہ ہمارے سبھی پور کی کچھ خصوصیات میں سے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں کتابوں میں لکھا 7,500 تقریباً اولیاء اللہ اس سرزمین پہ موجود ہیں. میر عبد الواحد بندرامی لکھا مدینۃ الاولیاء, ولیوں کا شہر. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اتنے اولیاء اللہ ہیں, اور جو بھی ولی یہاں پر آیا اس نے سب سے پہلے ایک چیز کی بنیاد رکھی, آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے. ہر خانقاہ میں آپ کو ایک مسجد ملے گی اور ایک خانقاہ ملے گی. شاید یہاں بھی میرے بچپن مجھے یاد ہے اس مسجد میں بھی ہوا, اور محتم شافعی میں آپ آ جائیں وہاں ہوا ہے, حضرت خادم شافعی میں آ جائیں وہاں ہوا ہے. کسی بھی خانقاہ چلے جائیں کنواں اور مسجد ضرور ملے گی. ہم نے کیا بزرگان دین کو صرف اپنے مطلب کے لیے یوز کرنا چالو کر دیا, لیکن بزرگان دین جو ہم کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اس تعلیم کو بھولو. کنواں اس لیے تھا کہ تم کنویں سے پانی بھرو اور اپنی نجاست کو پاک ہو جاؤ, وضو کرو, نہاؤ. اور سب سے پہلی بنیاد مسجد کس لیے رکھی کہ کنویں سے پانی بھر کر وضو کر کر میری بارگاہ میں بعد میں آنا, پہلے نماز کو ادا کرو, سب سے پہلے نماز کو ادا کرو. واحد وجہ یہی تھی صفی پور کی سرزمین پہ اولیاء اللہ نے کنویں اور مسجد کی بنیاد رکھی, اس کی وجہ یہ تھی. لیکن اب کیا ہے, کنویں تو سب بند کر دیے گئے, سب میں تو جیٹ بند لگا دیا گیا. کیا لگا دیا گیا؟ جیٹ بند. مسجدیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مسجدیں مولانا صاحب نے صفی پور میں اور مختلف کم ہے. مختلف کا میں نے لوگوں کہتے سنا کہ مسجدیں زیادہ ہیں صفی پور میں اور مختلف کم ہے, اسی لیے لوگ نہیں آتے. اللہ اچھا, میں یہی عید کے موقع پر اگر ان سے پوچھوں تو دیکھوں کہ ہر محلے کی مسجد کچا کر بھری ہوتی ہے. عید گاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور ہر محلے کی مسجد نہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ عوام کے جناتوں کی آئی تھی, یہ آپ ہی یہ بہانے بازی نہیں ہے دوستوں. اگر ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں اور رسول اللہ کی تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کو رسول اللہ کے کہنے پر عمل کرنا ہے. رسول اللہ نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں, نبی کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ میرے مصطفیٰ اس کائنات میں جب تشریف لائے تو آپ کی آنے کی اتنی برکتیں تھیں, اتنی برکتیں تھیں, اور ان برکتوں کا فیض چرند ہوں یا پرند ہوں, فرشتے ہوں, ملائکہ ہوں, شجر و حجر ہوں, ہر جگہ نبی کے نور برسا اور ہر شخص میں نبی کے نور کا سائل. میں نے جو نقطہ دیا تھا کہ مدینہ المنورہ میں آپ نے جو پہلی بنیاد رکھی وہ اخوت کی رکھی, بھائی چارگی کی رکھی. آج ہمارے ملک ہندوستان کا میں اسی تعلیم کی آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اور پورے ہندوستان کو اس تعلیم کی دعوت دیتا ہوں. ہم وہی بنیاد محبت کی چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے مدینہ میں رکھی تھی, اور ہم نے رسول اللہ کی میلاد کے صدقے میں رسول اللہ کی چوکھٹ کے دروازے صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر, ہر قوم کے لیے, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, لیکن رسول اللہ کی رحمت اور کی برکتوں کے توسل سے ہم نے مہربانیوں کے, محبت کے, انسانیت کے دروازے ہر کسی کے لیے کھول کے رکھے ہیں. آئے ہمارے پاس بیٹھے, سنے ہم سے ہمارا نبی کیسا تھا, آئے بیٹھے ہمارے پاس, سنے ہمارے قرآن کے بارے میں گھر باتیں کہنے والوں, آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. آؤ میرے نبی کی شان میں انگلیاں اٹھانے والوں, آؤ ہم بتائیں گے, ہمارے علماء بتائیں گے کہ موسیٰ نے انسانیت کیسا پیغام لے کے آیا تھا, کس کس کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے یا رسول اللہ میں نے آپ کو کسی خاص قوم کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا, کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا, کسی خاص مذہب کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا دیا. رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہے. اب کوئی اس رحمت سے خود بخود اپنے آپ کو الگ کر لے تو اس کی ٹھیکیداری ہماری ہے. کہاں کہاں سے تم نشانے قدم مٹاؤ. تو دوستو اس مختصر سی تقریب سے صرف 2 پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو نبی کی سیرت سے.
نبی کی سیرت کا پہلا یہ پیغام ہے کہ دوستو حضور پاک کی مکی زندگی کا جو پہلا پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنی ہم تربیت کریں، کسی غیر پہ انگشت نمائی کرنے سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے آپ کو سدھاریں، اور ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم، جس نے کوئی ایسی صبح کی، ایسا دن گزارا کہ اس نے امت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ دن وہ شخص ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے، فلیس مننا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو ہر شخص ذمہ دار بنے، اور دوسرا پیغام میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ آپس میں بھائی چارگی کی بنیاد پر اس میلاد سے ایک سبق لے کے جاؤ، اس پروگرام سے ایک سبق لے کے جاؤ کہ اپنی تمام رنجشوں کو دور کر کر بحیثیت مسلمان، بحیثیت یہ انسانیت، ہم سب ایک ہو کر نبی کی میلاد منائیں گے، نبی کا جلسہ منائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھیں۔ یا نبی صلی السلام علیکم نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور من نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الفاتحہ الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ مشکلیں ہم پر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں شہید کربلا کے واسطے، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کی لفظ امیر پناہ کا ساتھ ہو۔ یا اللہ یا رحمان پاک پروردگار، سر شہید سے لے کر اب تک تیرا تیرے پیارے حبیب کا ذکر خیر کیا گیا، قرآن پاک کی آیات، درود و سلام، بیانات مصطفیٰ صلاۃ و سلام کی بزم سجائی گئی۔ مولا تعالیٰ اسلامی بھائیوں نے حسب حیثیت شیرینی تبرک کا اہتمام کیا، مولا اس نذرانے کو تیری پاک بارگاہ میں پیش مولا اپنی بارگاہ کا قبول فرما، تیری بارگاہ سے ہوتا ہوا پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس طیبہ بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سرکار دو عالم کے وسیلے سے آدم عیسیٰ جمیع انبیاء و مرسلین، صحابہ صحابیات، تابعین، خلفائے راشدین
ائمہ مجتہدین ازواج مطہرات خاندان اہل بیت اطہار بالخصوص سرکار دو عالم کے والد والدہ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین ایمین جملہ شہدائے بدر احد خندق و حنین یرموک کربلا کے جملہ شہداء کی مقدس بارگاہ طیبہ طاہرہ میں پیش قبول فرما۔ کربلا والوں کے تصدق سے ہوتا ہوا بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شہباز مکانی سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی بغدادی کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ سلطان الاولیاء سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری سنجری کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ صاحب پاک وارث عالم پناہ مجدد الفسانی سیہندی نظام الدین اولیاء بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر مجدد الفسانی سیدی سرکار مسعود قائقی پنہاجی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ مختوم الانام شیخ الاسلام سیدنا سرکار مختوم شاہ صفی دیگر اولیاء صفی پور کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ عالم اسلام کے جملہ مومن مومنات کی روحوں کو ثواب نصر قبول فرما۔ خاص طور سے اس محفل میں جتنے لوگ حاضر آئے ان کے اعزاء اقربا دوست احباب متعلقین ماں باپ جو اس فانی سے پوچھ کر گئے محفل میلاد کے صدقے مولا ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی حاضری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حصہ لینے والوں کے حصہ لینے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی روزیوں میں کاروبار میں عمروں میں مولا تعالیٰ صحت میں بے پناہ برکتی عطا فرما۔ ہم سب کو سرکار مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اولیاء امت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مرنے سے قبل حج بیت اللہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ و نور عرش و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین۔ جب تمہیں واپسی یا اللہ لا الہ الا